بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء. تفرد بالاولیۃ والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم. اما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة. ماہ شعبان کے آخری جمعہ کے دن ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عظیم خطبہ ارشاد فرمایا، جو خطبہ شعبانیہ کے نام سے مشہور و معروف ہے، دی سرمن آف شعبانیہ. اگرچہ نام شعبانیہ ہے لیکن یہ خطبہ در حقیقت ماہ رمضان المبارک کے استقبال میں ہے کہ ماہ رمضان کی فضیلت کیا ہے. ماہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالی بندے کو مہمان بنا کر، اپنا گیسٹ بنا کر کیا عطا کرتا ہے، اور ایک گیسٹ کی اس ماہ مبارک رمضان میں رسپانسبلٹیز کیا ہیں. بڑی ہی تفصیل کے ساتھ پیغمبر اسلام نے اس خطبے میں ارشاد فرمایا ہے: یا ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ. ماہ رمضان کی فضیلت اور اس کی عظمت کو جاننے کے لیے یہ جملہ کافی ہے کہ اللہ کا مہینہ تمہاری طرف آ رہا ہے. کبھی کبھار نیکیاں ڈھونڈنے کے لیے، نیکیوں کا وقت اور فرصت تلاش کرنے کے لیے بندہ گھر سے نکلتا ہے، مسجد تک پہنچتا ہے تاکہ ایک سجدہ بجا لائے. کبھی نیکیاں انسان کو تلاش کرتی ہیں، انسان کو ڈھونڈتی ہیں. ان میں ماہ رمضان المبارک ہے کہ ہماری طرف یہ مہینہ آ رہا ہے. کس لیے آ رہا ہے؟ بالبرکت والرحمت والمغفرہ. برکتوں کے ساتھ، رحمتوں کے ساتھ، فرگیونیس کے ساتھ، اور آخر میں جنت کی بشارت یہ مہینہ انسان کو دیتا ہے. ہر مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، لیکن کچھ مہینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص عنایتوں کے لیے ڈورز کو اوپن کیا ہے. ماہ رجب، ماہ شعبان اور ماہ رمضان، 3 مسلسل مہینوں میں اللہ نے کئی دروازے ہمارے لیے رحمتوں کے کھول دیے. ان میں سے سب سے عظیم مہینہ جسے اللہ نے خود کہا ہے یہ میرا مہینہ ہے، میں انوائٹ کروں گا اپنے بندوں کو، میں میرے بندوں کو گیسٹ بناؤں گا، وہ ماہ رمضان ہے جسے شہر اللہ کہا جاتا ہے. اور رمضان عربی مہینوں میں ایک ہی مہینہ ہے جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نام کے ساتھ کیا ہے. بعض کامنٹیٹرز نے رمضان کی میننگز بیان کرنے کی کوشش کی. رمضان کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے؟ رمضان اگر رمض سے لیا جائے تو جلانے والا، انسان کی چیزوں کو ختم کرنے والا. ماہ رمضان یعنی انسان کے گناہوں کو، انسان کی پریشانیوں کو ختم کرنے والا، انسان کے گناہوں کو جلانے والا. کبھی رمض کہا ہے، رمض یعنی گرمی، تپش. ماہ رمضان میں جب انسان پیاسا رہتا ہے تو انسان کے اندر گرمی کا احساس ہوتا ہے، اس حرارت کا احساس ہوتا ہے، بھوک اور پیاس کی ہیٹ کا انسان احساس کرتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے یہ احساس انسان کو ایک اور احساس، ایک اور فیلنگ دلاتی ہے. وہ فیلنگ یہ کہ انسان غریبوں، مسکینوں اور یتیموں کی بھوک اور پیاس کا خیال کرے. رمضان میں گول موجود ہے، رمضان میں ایک ہدف موجود ہے، جو اسی وجہ سے اس مہینے کا نام رمضان رکھا گیا ہے. اور بعض کامنٹیٹرز کہتے ہیں رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. رمضان خود اللہ کا ایک نام ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کبھی رمضان انڈیپینڈنٹ ورڈ کا استعمال نہ کرو، کہو ماہ رمضان یا شہر رمضان یا دی منتھ آف رمضان ان دا ریسپیکٹ آف دا نیم آف اللہ تبارک و تعالیٰ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں بلایا، بہترین مہینہ ہے. دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، اللہ مہمان بلاتا ہے
اور جب مہمان بلاتا ہے بندے کے سامنے ایک عظیم دسترخوان، ایک ڈائننگ ٹیبل رکھا جاتا ہے اور اس پر مختلف غذا اور مختلف عطائیں اللہ تبارک و تعالیٰ سجا دیتا ہے۔ وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ، کبھی کبھار دسترخوان پر بلا کر کھانا کھلایا جاتا ہے، کبھی دسترخوان پر بٹھا کر عزت عطا کی جاتی ہے، آنر عطا کیا جاتا ہے، ریسپیکٹ عطا کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں انوائٹ کر کے ماہ رمضان میں ایک معنوی اور اسپرچول ڈائننگ ٹیبل پر بٹھا کر اللہ نے ہمیں عزت عطا کی ہے۔ ایک بندے کا کمال ہے کہ عبد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا مہمان بنایا ہے۔ ظاہر سی بات ہے وہ مہمان بناتا ہے تو خالی ہاتھ بندے کو نہیں بھیجے گا، بندے کو یوں ہی روانہ نہیں کرے گا۔ وہ کہتا ہے اگر کوئی تمہارے گھر میں مہمان آ جائے تو اس کا مذہب نہ پوچھو، اس کا دین کا سوال نہ کرو، دسترخوان لگا دو، جو کچھ ہے تمہارے گھر میں اسے دسترخوان پر بٹھاؤ، اس کے ساتھ شیئر کر لینا۔ ماں باپ کے لیے، مہمانوں کے لیے، امانت داری کے لیے نہ دین دیکھا جاتا ہے، نہ ٹرائب یا دیکھا جاتا ہے، نہ قبیلہ دیکھا جاتا ہے۔ جس کے بھی ماں باپ ہو، جیسے بھی ہوں، ان کی رسپیکٹ کرو۔ جو بھی تمہارے پاس امانت رکھے تم اس کو امانت کو لوٹا دو۔ جو بھی تمہارے گھر آ جائے مہمان، اس کے لیے دسترخوان لگا دینا۔ کبھی بھی مہمان نوازی میں کنجوسی نہ کرنا۔ وہ اللہ جو ہمیں یہ پیغام دیتا ہے وہ بلائے گا بندے کو تو بھوکا پیٹ تو نہیں بھیجے گا، وہ بھی ڈائننگ ٹیبل سجائے گا اپنے اعتبار سے، اپنی قدرت کے اعتبار سے۔ پروردگار ہم تیرے گھر آئیں گے، تیرے مہینے میں آئیں گے، جیسا آیت اللہ جواد امولی نے کہا، زمان اور مکان، کبھی اللہ ٹائم میں بلاتا ہے جو رمضان ہے، کبھی جگہ پر بلاتا ہے جو خانہ کعبہ ہے۔ خانہ کعبہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو بلاتا ہے، آؤ حج البیت، طواف کرو اور جلدی کرو اس میں۔ جی طواف کے لیے اگر واجب ہو چکا ہے، حج پیسہ ہے جیب میں، بینک میں پراپرٹی ہے، ایکسٹرا پراپرٹی ہے، بیچ ڈالو، پیسہ ڈرا کرو، حج پر جاؤ، اس لیے کہ اللہ بلا رہا ہے۔ یہ کوئی قافلے والے نہیں بلا رہے ہیں، یہ کوئی ایسا قبیلہ کاروان والے ہمیں انوائٹ نہیں کریں، اللہ بلا رہا۔ اللہ جب بلاتا ہے تو بڑی عطائیں کرتا ہے۔ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں حج پر جائیں گے تو بیمار ہو جائیں گے، پیسہ خرچ ہو جائے گا۔ احادیث میں ہے حج سے آنے کے بعد بندہ تندرست ہو جاتا ہے اور مالدار ہو جاتا ہے، حدیثوں میں ہمارے پاس۔ اس کو جلدی کریں، حج البیت، کبھی مکان کی طرف اللہ بندے کو بلاتا ہے، کبھی زمان یعنی مکان۔ رمضان میں آؤ میرے بندے، میرے پاس آؤ، میرے دسترخوان پر بیٹھو، کیا ملے گا؟ خوبصورت حدیث ہے، خوبصورت خطبہ ہے، بار بار اس خطبے کو پڑھنے کو دل کرتا ہے۔ آپ بھی جائیے، آن لائن سرچ کیجئے دی سرمن آف شعبانیہ، آپ کو ٹرانسلیشن بھی مل جائے، ہر زبان میں ٹرانسلیشن ہے موجود ہے۔ انسان پڑھے، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، کئی بار پڑھے تاکہ ماہ رمضان کی عظمت کا پتہ چلے۔ انفاسکم فیہ تسبیح، ماہ رمضان میں روزے کی حالت میں تمہارا سانس لینا بھی اللہ کی تسبیح کے برابر ہے۔ بندہ کہتا زبان سے سبحان اللہ تو ثواب ملے گا، رمضان میں سانس لے گا، بریتھنگ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بریتھ کے مقابل میں ریوارڈ دیتا ہے۔ وَنَوْمَكُمْ فِيهِ عبادہ، آنکھ لگ جائے، بندہ تھک کر بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے سو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیند کو عبادت کا ثواب قرار دیتا ہے۔ وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مقبول، عام دنوں میں عمل کے لیے کنڈیشنز ہیں، عبادت کے لیے کنڈیشنز ہیں، ماہ رمضان میں عمل کرتے چلے جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ہر ایکشن کو جو نیک ہے اسے قبول کرتا ہے۔ وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مستجاب، جو بھی تم اللہ کی بارگاہ میں روزے کی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ یہ بہترین مہینہ ہے دعا کے لیے۔ اتنا ہی نہیں، جو بھی عمل انجام دیتا ہے بندہ، اللہ اس کو قبول کرتا ہے، اس کا ریوارڈ بھی بڑھا دیتا ہے، ریوارڈ بھی بڑھا دیتا ہے۔ ایک مستحب نماز کا ثواب 70 واجب نمازوں کے برابر دیا جائے گا۔ نہیں، آپ کو میں قرآن سے قریب کر دیتا ہوں، ایک آیت اگر ماہ رمضان میں بندہ پڑھتا ہے تو اس آیت کا، ایک آیت کا ثواب پورے قرآن پڑھنے کا ثواب کے برابر ہے۔ اتنا عطا کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں ہے سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ بہترین موقع اور بہترین فرصت کے انسان زیادہ سے زیادہ ماہ رمضان
کہ عظمت اور اس کے اہمیت کا خیال رکھے۔ دوسرے حصے میں پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کچھ مدد بھی ہم تمہاری کریں گے، کھانا کھلائیں گے دسترخوان پر، اسپریچول فوڈ ہم تمہارے لیے سرو کریں گے، اور اس کے بعد ایک امداد بھی ہوگی، تمہارے لیے ہیلپ بھی کریں گے۔ کیا ہیلپ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ ان ابواب الجنان فی ھذا الشہر مفتحہ، ہم جنت کے دروازے اس مہینے میں تمہارے لیے کھول دیں گے۔ ایک جنت کے ڈور کا نام ہے ریان، اس جنت کے دروازے سے وہی داخل ہوتے ہیں جو ماہ رمضان میں روزہ رکھتے ہیں، ماہ رمضان میں کوشش کرتے ہیں اللہ کے لیے انسان راہ خدا میں بھوکا اور پیاسا رہے۔ فَاسْأَلُوا رَبَّكُمْ أَن لَّا يُغْلِقَهَا عَلَيْكُمْ، جب دروازہ کھل گیا ہے تو دعا کر لو ابھی ماہ رمضان میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دروازہ تمہارے لیے بند نہ کرے۔ بہترین دروازہ وہ جہاں آنے جانے کی ہمیں اجازت ہو، وہ جنت کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہے۔ اتنا ہی نہیں، وہ ابواب النیران مغلقہ، پروردگار عالم نے اس مہینے میں جہنم کے دروازے کو بند کر دیا ہے اور بند کر دیتا ہے۔ فَاسْأَلُوا رَبَّكُمْ أَن لَّا يُفَتَّحَهَا عَلَيْكُمْ، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لو کہ پھر جہنم کا دروازہ ہمارے لیے کھلا نہ ہو جائے، وہ بند ہی بند رہے، جنت کا دروازہ کھلا رہے، جہنم کا دروازہ بند رہے۔ وَالشَّيَاطِينِ مَغْلُولًا، سب سے بڑے اب کرم یہ ہے کہ جو شیطان ہمیں سال بھر بہکاتا تھا ماہ رمضان المبارک میں، اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کے ہاتھوں میں زنجیریں ڈال دے گا، اسے قید کر دے گا، اسے پریزن میں ڈال دے گا۔ کیوں؟ تاکہ بندہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں انجام دے سکے۔ فَاسْأَلُوا رَبَّكُمْ أَلَّا يُسَلِّطَهَا عَلَيْكُمْ، یہیں پر اللہ سے کی بارگاہ میں دعا مانگ لو کہ پروردگار عالم شیطان کو ہم پر مسلط نہ کرے، اور دوسرے مہینوں میں شیطان ہمیں نہ بہکائے، وہ ہمیں کمانڈ نہ دے، ہم شیطان کو لیڈر نہ بنا لے دوسرے مہینوں میں کہ ہمیں وہ ڈیویٹ کر دے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہیے، اس لیے کہ شیطان انسان کو بہکاتا ہے۔ ہاں، میں ہمیشہ یہ جملہ کہا کرتا ہوں، شیطان انہی کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے جن کے اندر تھوڑی کمزوری پائی جاتی ہے، ویکنس پائی جاتی ہے، نفس تھوڑا کمزور ہوتا ہے، روح تھوڑی کمزور اور ویک ہو جاتی ہے، تو شیطان وہیں بیٹھتا ہے جہاں ویکنس پائی جاتی ہے۔ اپنے نفس کو، اپنے روح کو اسٹرنتھ عطا کرو، پاور عطا کرو، انرجی عطا کرو، تاکہ شیطان انسان سے بھاگ جائے، ورنہ شیطان ماہ رمضان میں بھی بہکا سکتا ہے۔ بند ہے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان بے فکر ہو جائے، میں جو چاہے کروں، نہیں۔ شیطان بند ہے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے نیکیوں کو انجام دو۔ کہا جاتا ہے مرزا غالب بیٹھے ماہ رمضان میں آم کھا رہے تھے دن کے موقع پر، ان کے سامنے جب بھی آم رکھا جاتا تھا وہ بھول جاتے تھے، تو کہتے ہیں نا آم جو ہے مینگو وہ میووں کا کنگ ہوتا ہے، جب بھی وہ سامنے آتا ہے تو بندہ لپک پڑتا ہے آم کی طرف، بہت میٹھا بھی ہوتا ہے جی۔ افطار کے وقت، سحری کے وقت کھائیے گا، دن میں نہیں۔ تو دیکھا آم رکھا ہوا تھا تو مرزا غالب کھانے لگے، تو آپ کے دوست نے کہا اے غالب تمہیں پتہ نہیں ہے رمضان ہے، روزے رکھ رہے ہیں لوگ، ماہ رمضان میں دن میں کھایا نہیں جاتا، تم آم کھا رہے ہو، تمہیں نہیں پتا کہ شیطان کو اللہ نے بند کر دیا ہے۔ تو مرزا غالب نے مسکرا کر کہا اللہ نے جس کمرے میں شیطان کو بند کیا ہے نا وہ میرا ہی کمرہ ہے، اسی کمرے میں بند کیا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ممکن ہے کہ انسان، اگر یہ مذاق ہے، لطیفہ ہے، ہمیں یقین نہیں ہے کہ مرزا غالب ایسا جملہ کہہ سکتے ہوں، لیکن یقیناً انہوں نے یہ جملہ کہا، یہ جملہ کہہ کر بتایا کہ جو شیطان بند ہے کا مطلب یہ نہیں کہ میرے نفس پر اب میرا پورا کنٹرول آ چکا، نہیں، اللہ یہ بتانا چاہتا ہے ماہ رمضان میں جو تم شیطان سے گلا کرتے ہو، کمپلین کرتے ہو، شکوہ کرتے ہو، کیا واقعاً شیطان ہی بہکا رہا ہے یا حضرت علی کا نفس بھی اس میں شامل ہے؟ قیامت کے دن شیطان کہے گا میں اکیلا تجھے بلا رہا تھا تو آ گیا، 1,24,000 انبیاء بلاتے رہے، گیا نہیں، میں اکیلا بلاتا رہا تو دوڑ کر آیا میری طرف، امام بلاتے رہے تجھے، ائمہ بلاتے رہے تو گیا نہیں، وہاں نہیں گیا، یہاں کیوں آ گیا؟ تو لوموا انفسکم، مجھے ملامت نہ کرو، میری طرف مجھے بلیم نہ کرو، بلیم یور سیلف، لوموا انفسکم، تمہارے نفس میں کمی رہ گئی تھی۔ یہ نفس کی کمی در حقیقت ماہ رمضان ہم سے دور کرتا ہے، نفس کو پاورفل بنا دیتا ہے رمضان۔ روزہ یعنی نیت، روزہ یعنی انٹینشن، جب انٹینشن سٹرانگ ہو جاتی ہے، نیت قوی ہو جاتی ہے،
بندہ پاورفل بن جاتا ہے. وہ فائٹ کر سکتا ہے نفس کے ساتھ, وہ فائٹ کر سکتا ہے شیطان کے ساتھ, وہ فائٹ کر سکتا ہے برائیوں کے ساتھ. خطبہ دے رہے تھے پیغمبر اسلام, مولا کائنات نے سوال کیا. اللہ اکبر, کتنا خوبصورت منظر تھا. پیغمبر اسلام خطبہ دے رہے ہوں, علی سوال کر رہے ہوں. معصوم خطبہ دے رہا ہو, معصوم سوال کر رہا ہے, یا رسول اللہ اس مہینے میں سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ کوئی کہتا قرآن پڑھو, کوئی کہتا نماز پڑھو, کوئی کہتا روزہ رکھو. یہ سارے اعمال ہیں. یا رسول اللہ سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا الورع عن محارم اللہ, یعنی گناہوں سے اپنا دامن بچانا. ماہ رمضان میں روزے کی حالت میں آنکھوں کو بچانے والا کامیاب ہے. ماہ رمضان میں روزے کی حالت میں کانوں کو بچانے والا انسان کامیاب ہے. وہ تقویٰ ہے جو انسان کو نجات کی طرف لے جاتا ہے. الورع عن محارم اللہ, یعنی واجبات انجام دینا آسان ہے, گناہوں سے اپنا بدن اور اپنے وجود کو بچانا ڈیفیکلٹ ہے. اس کی طرف توجہ کرو. جب خطبہ جملہ پیغمبر اسلام نے فرمایا, آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے. مولا کائنات نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں آ گئے؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا علی میں دیکھ رہا ہوں اسی مہینے میں جو کائنات کا سب سے شقی انسان ہوگا وہ تیرے سر پہ ضربت لگائے گا, تیری داڑھی تیرے سر کے خون سے بھر جائے گی. خبر دی پیغمبر اسلام نے, ماہ رمضان میں ہونے والے واقعات کی طرف خبر دی. مولا کائنات نے اس جملے کو سنا اور سننے کے بعد مولا کائنات نے ایک سوال پوچھا, یا رسول اللہ وذالک فی سلامت من دینی. کتنا خوبصورت میسیج ہے ماہ رمضان والوں کے لیے اور قرآن کی تلاوت کرنے والوں کے لیے. مولا کائنات نے پوچھا یا رسول اللہ اس وقت کیا میرا دین اچھا رہے گا, بچا رہے گا, خوبصورت رہے گا؟ کیا میں دیندار رہوں گا اس وقت؟ کیا ایمان میرے ساتھ رہے گا؟ پیغمبر اسلام نے خوشخبری دی, فقال فی سلامت من دینک, اے علی تیرا ایمان سلامت رہے گا. ایمان بچ جائے تو سب کچھ بچ جائے گا. ایمان گیا تو انسان کے ہاتھوں سے سب کچھ چلا جائے. اگر ضربت لگے, انسان مومن ہو اور امیر المؤمنین ہو تو وہ ضربت لگنے پر انسان افسوس نہیں کرے گا. اس ضربت لگنے کے بعد اس کی زبان سے یہ جملہ نکلے گا, فزتو ورب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. ثم قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی من قتلک فقد قتلنی, جو تجھے مارے گا گویا اس نے مجھے مارا ہے. ومن ابغضک فقد ابغضنی, جو تجھ سے دشمنی کرے گا گویا اس نے مجھ سے دشمنی کی ہے. ومن سبک فقد سبنی, جو تجھے گالیاں دے گا, دشنام دے گا, گویا اس نے مجھے گالیاں دی ہیں. کیوں؟ لأنک منی کنفسی, اے علی تو مجھ سے ہے, تو میرا نفس ہے, تو میرا سول ہے. نبوت کے سول کا نام ہے امامت, نبوت کی روح کا نام ہے علی. وروحک من روحی, تیری روح میری روح ہے. وطینتک من طینتی, تیری خلقت میری خلقت کی طرح ہے. ان اللہ تبارک و تعالی خلقنی و ایاک, اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بھی پیدا کیا اور تجھے بھی پیدا کیا. واصطفانی و ایاک, مجھے بھی چن لیا, سلیکٹ کر لیا, اور تجھے بھی چن لیا اور سلیکٹ کر لیا. واختارنی بن للنبوہ, مجھے چنا نبوت کے لیے. واختارک للامامہ, اور تجھے چنا امامت اور ولایت کے لیے. ومن انکر امامتک فقد انکرنی نبوتی, جو تجھے تیرا انکار کرے گا, جو تیری امامت کو ڈینائی کرے گا, گویا اس نے میری نبوت اور میری رسالت کا انکار اور ڈینائی کیا. یہ خوبصورت میسیج ماہ رمضان کا, عبادتوں کا میسیج اور قرآن کی تلاوت کا میسیج, نبوت اور امامت کا میسیج ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے عظمت ماہ مبارک رمضان کو درک کر سکیں انشاءاللہ. ان احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.